بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک روز میں کھانا بنا رہی تھی کہ دستک ہوئی، دروازہ کھلا تو میرے شوہر حمید سامنے کھڑے تھے، ساتھ ایک اور شخص بھی تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ دروازے کی اوٹ میں ہو گیا۔ تب ہی میرے شوہر بولے، آج دفتر سے جلدی آنا ہو گیا، اچانک مہمان آ گیا، کیا کھانا تیار ہے؟ جی تیار ہے، تقریباً یہ کہہ کر میں باورچی خانے میں چلی گئی اور حمید دوست کو لے کر بیٹھک میں جا بیٹھے۔ انہوں نے کھانا کھا کر مہمان کو بیٹھک میں پڑی چارپائی پر آرام کرنے کو کہا اور مجھے اس دوست کے بارے میں بتایا کہ فیروز میرے بچپن کا دوست ہے، آج کل برے حالات کا شکار ہی تو اب میرے پاس آیا ہے۔ یہاں نہ تو اس کے رہنے کا ٹھکانہ ہے اور نہ ہی روزگار میں پریشان ہے۔ اس کو کہا کہاں ٹھہراؤں؟ بیٹھک میں ٹھہرا لیجئے، میں نے شوہر کو پریشان دیکھ کر کہا۔ وہ بھی ایک طرح سے رضامندی لینا چاہ رہے تھے کیونکہ مہمان کے کھانے کا انتظام تو مجھے ہی کرنا تھا۔ حمید پرسکون ہو گئے اور بولے کہ میں نے اسے تسلی دی ہے کہ جب تک تمہارے روزگار کا بندوبست نہیں ہو جاتا تب تک کہیں جانے کی ضرورت نہیں، میرے پاس رہ جاؤ۔ رہنے کا ٹھکانہ، روزگار سب اللہ کی مہربانی سے ہو جائے گا۔ حمید نے گھر کی بیٹھک فیروز کے لیے خالی کر دی اور میں صبح شام کھانا پکا کر بھجوانے لگی۔ 2 ماہ یہ شخص ہمارے گھر مہمان رہا۔ کچھ اس کو بے فکری اور سکون میسر آیا تو وہ دل جموئی سے نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ حمید بھی اپنے جاننے والوں سے کہتے تھے کہ میرے دوست فیروز کو ملازمت کی ضرورت ہے، کوئی سلسلہ بنے تو مدد کرنا۔ آخر ان کی کوششیں رنگ لائیں اور فیروز کو ایک محکمے میں مناسب نوکری مل گئی، مالی محتاجی دور ہو گئی اور وہ رہنے کا ٹھکانہ ڈھونڈنے لگا۔ تبھی حمید نے اپنی مالک مکان سے تذکرہ کیا، ہمارے برابر والا مکان خالی پڑا ہے، اس عورت نے یہ فیروز کو مناسب کرائے پر دے دیا۔ یوں اب وہ ہمارا پڑوسی بن گیا۔ اس کے پڑوس میں خود مکان مالک کی رہائش تھی۔ سب کچھ تو ہو گیا، لیکن اب ایک مسئلہ اسے یہ درپیش تھا کہ اسے کھانا بنا کر دینے والا کوئی نہ تھا۔ میں بھی چاہتی تھی کہ وہ اپنا کوئی انتظام کر لے۔ وہ بھی تکلیف محسوس کرنے لگا، کہتا تھا کہ بھابھی نے مجھے بہت سی تکلیف اٹھائی ہے، مزید ان کو زحمت نہیں دینا چاہتا۔ آخر حمید نے مشورہ دیا کہ فیروز میاں شادی کر لو، کب تک کوئی تم کو کھانا کھلائے گا اور کب تک ہوٹل کا مضر صحت کھانا کھا پاؤ گے؟ اس پر وہ ہنس دیے، بولے حمید یار میرا کون ہے جو میری شادی کرائے گا؟ بھائی یہ تو وہی بات ہوئی نا، 9 من تیل ہوگا اور نہ رادھا ناچے گی۔ انہی دنوں میری چھوٹی بہن علاج کی خاطر گاؤں سے ہمارے گھر آئی ہوئی تھی، وہ کچھ عرصے سے بیمار تھی۔ حمید نے مجھ سے ذکر کیا، تم کہو تو میں فیروز سے بات کروں، پہلے اپنی ماں سے صلاح کر لو، وہ مان جائے تو روشن کی شادی فیروز سے ہو سکتی ہے، لیکن مجھے تو نہیں خبر کہ آپ کا دوست کیسا آدمی ہے۔ ارے بھائی نہایت شریف آدمی ہے، ہم بچپن سے ساتھ کھیلے ہیں، آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، 2 ماہ میں تم نے بھی اس کو جانچ پرکھ لیا ہوگا، کوئی بری عادت اس میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے میں امی سے بہن سے بات کرتی ہوں، تم بعد میں دوست سے بات کرنا۔ میں نے ماں سے بات کی، وہ بولی کون ماں نہیں چاہتی کہ اس کی لڑکی وقت پر بیاہی نہ جائے؟ تم کو تو پتہ ہے کہ 2-3 ماہ سے تمہاری بہن کچھ علیل رہنے لگی ہے، تبھی یہاں لائی ہوں، پہلے یہ ٹھیک ہو جائے۔ ہاں ماں علاج ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گی، آپ نے آخر اسے بہانا تو ہے، پھر تم اور حمید خود سوچ سمجھ کر رشتہ طے کر لو، ہمارے مالی حالات کا بھی تم لوگوں کو علم ہے، اس کی آپ فکر نہ کریں۔ آپ رضامند ہیں تو میں حمید سے بات کر لیتی ہوں۔ یوں میں نے حمید سے اور انہوں نے فیروز سے اس کے رشتے کا تذکرہ کیا۔ جواب میں فیروز چپ رہا۔ اس چپ کا کیا مطلب ہے یار؟ مطلب میری سالی دیکھی بھالی ہے، اپنے گھر کی لڑکی ہے، اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو منڈی ہلا دو، تیرا گھر آباد ہو جائے گا اور کھانے پینے کی مشکلات بھی ایسے سے بھی تجھے نجات مل جائے گی۔ فیروز نے کہا جو تم بہتر سمجھو مجھے منظور ہے، اب تم ہی میرے بھائی ہو اور دوست ہو، بات اتنی جلدی بن جائے گی مجھے گمان بھی نہ تھا۔ کل تک تو جو مہمان تھا اب وہ ہمارے گھر کا ایک فرد بننے جا رہا تھا۔ فیروز نے حمید سے یہ بھی کہا کہ میری مالی حالت تم سے پوشیدہ نہیں ہے، ابھی میری نوکری لگی ہے، اس کی تم فکر مت کرو، وہ سب انتظام ہو جائے گا، تم رضامند ہو تو پھر میں ساس اور سالی سے بات کر لیتا ہوں۔ یوں فیروز کی شادی میری بہن روشن سے ہو گئی۔ زیور کپڑا سب میں نے اپنی طرف سے بہن کو دے دیا کیونکہ فیروز کے پاس بری اور زیور کے لیے رقم نہ تھی۔ لڑکے کی طرف سے شادی کا خرچہ بھی ہم نے لیا۔ مجھے یقین تھا کہ روشن شادی کے بعد خوشی ملنے سے ٹھیک ہو جائے گی کیونکہ اس کی شادی کی عمر نکلی جا رہی تھی اور میرے والدین کے مالی حالات درست نہ ہونے کے سبب کوئی اچھا رشتہ بھی نہیں مل رہا تھا۔ اس صورتحال میں اکثر لڑکیاں نا امید ہو کر بیمار پڑ جاتی ہیں
اور ان کی بیماری کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ہوا بھی یہی کہ شادی کے بعد روشن کی رنگت سرخ ہونے لگی اور وہ تندرست دکھائی دینے لگی۔ حمید نے بھی یہی سوچا تھا کہ ان کی ذرا سی قربانی سے یعنی شادی کا خرچہ اٹھانے پر ان کے دوست کا گھر بس جائے گا اور سسرال بھی خوش ہو جائے گا۔ ان کی لڑکی کا اچھا برمال مل گیا، دونوں کا گھر بن گیا، فیروز اور روشن خوش رہنے لگے اور اپنی دنیا میں مگن ہو گئے۔ ہم بھی خوش تھے کہ چلو اچھا ہوا یہ بیل منڈے چڑھ گئی۔ حمید سسرالیوں میں سرخرو تھے کہ روشن شادی کے بعد خوش تھی۔ سال بعد اس نے بچی کو جنم دیا جس کا نام اس نے جویریہ رکھا۔ وہ بہت پیاری خوبصورت والی تھی، گول مٹول بھی تھی۔ ہمارے گھر کوئی بچہ نہ تھا، میں اسے گھر لے آتی گھنٹوں اپنے پاس رکھتی۔ مجھ کو اپنی بھانجی بہت پیاری لگتی تھی۔ اب تو وہ ہم وقت میرے پاس ہی رہتی۔ وہ مجھ سے اتنی مانوس ہو گئی کہ جب رات کو سو جاتی تب ماں اسے اٹھا کر لے جاتی۔ اب وہ 2 سال کی ہو گئی تھی اور میری اتنی عادی ہو گئی تھی کہ 1 منٹ بھی میرے بغیر نہ رہتی۔ خدا کی کرنی کہ میری بہن پھر سے بیمار رہنے لگی اور اس کی بیماری اتنی بڑھ گئی کہ لاغر ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے کینسر کی تشخیص کیا تو وہ 6 ماہ بعد چل بسی۔ جوان موت پر ہر آنکھ اشک بار تھی، لیکن فیروز کا تو گھر اجڑا ہوا تھا اور جویریہ بے آسرا ہو گئی اور فیروز نے اسے مکمل طور پر میرے سپرد کر دیا۔ اب وہ آپ ہی کی بچی ہے، آپ نے اس کی پرورش کرنا ہے۔ بہن کی وفات اور بھانجی کی ماں بن کر ہو جانے پر میں بہت رویا کرتی تھی۔ حمید بھی غمزدہ تھے کہ ان کے پیارے دوست کا گھر اجڑ گیا تھا۔ اس عرصے میں یہ کسی کو پتہ نہ چلا کہ ہم آپس میں رشتہ دار ہیں یا غیر۔ روشن نے اپنی وفات سے 2 دن قبل فیروز سے وعدہ لیا تھا کہ میری بچی کو باجی کو دے دینا اور خود جہاں مرضی ہو شادی کر لینا۔ سال بعد حمید نے فیروز کو مشورہ دیا کہ وہ دوبارہ شادی کر لے۔ بچی تو ہمارے پاس ہے، مگر اس نے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اب میں اور شادی نہیں کروں گا، بس ایسے ہی زندگی گزار لوں گا۔ کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ وہ گھر کی مالکن سروری بیگم کے گھر بھی آتا جاتا تھا۔ اس کا شوہر سعودی عرب کمانے گیا ہوا تھا، وہ گھر میں بچوں کے ساتھ اکیلی رہتی۔ ہم نے ان دونوں کے بارے میں جو مگویاں سنی تھیں۔ حمید نے فیروز سے پوچھا، وہ برہم ہو گئی، کہنے لگا ایسی کوئی بات نہیں، لوگ تو یوں ہی بات کا پتنگڑ بنا لیتے ہیں۔ اس بیچاری کا مرد پردیس میں ہے، اس کو باہر کے کام کروانے ہوتے ہیں تو مجھے کہلوا دیتی ہیں، میں کر دیتا ہوں، بس اتنی سی بات ہے جس پر لوگ ہمیں بدنام کر رہے ہیں۔ حمید یہ سن کر خاموش ہو رہے، حالانکہ لوگوں نے یہ تک کہا کہ سروری بیگم رات کو بھی فیروز کے گھر آتی جاتی ہے۔ محلے اور پاس پڑوس کے لوگوں نے دیکھا تھا۔ تبھی سردیاں آئیں۔ فیروز نے مجھ سے کہا کہ باجی میری رضائی دھلوا کر بھروا دیں، مجھے رات کو سردی محسوس ہونے لگی ہے۔ میں نے کہا بھیا مکان اور پیٹی کی چابیاں دے جانا، میں جا کر رضائی نکال لوں گی۔ اس نے مجھے چابیاں دے دی۔ میں اسی روز گئی اور بستروں والی پیٹی میں سے رضائی نکالنے لگی۔ جوں ہی میں نے ایک رضائی باہر نکالی تو اس کے اندر سے کئی خط بھی نکل کر فرش پر گر پڑے۔ میں یہ دیکھ کر گھبرا گئی۔ یہ سروری بیگم کے محبت نامے تھے جو فیروز کے نام تھے۔ ایک شادی شدہ عورت اور 2 بچوں کی ماں جس کا خاوند اس کے سکھ کو پہچاننے کی خاطر پردیس میں تھا، اس کے ایک غیر آدمی سے اس قسم کی جان پہچان دیکھ کر مجھے پڑوسن سے بہت نفرت محسوس ہوئی۔ ساتھ ہی اپنی بہنوئی کے اچھے کردار کے بارے میں جو رائے تھی وہ زمیں بوس ہو کر گر پڑی۔ میں تو فیروز کو نہایت نیک چلن اور با کردار شخص سمجھتی تھی۔ ان خطوطوں میں ہمارے گھر کی باتیں بھی تھیں۔ میں یہ سارے خط اٹھا کر گھر لے آئی۔ ہماری کہانی کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے۔ اس کہانی کا مکمل حصہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔